اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے اس کے دروس چل رہے ہیں، اور آج حدیث نمبر 13 ہے جو اسلامی اخوت و بھائی چارہ کے تعلق سے ہے۔ یہ حدیث بھی جامع ترین احادیث میں سے ہے، اور اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ حدیث اس طرح ہے: عن ابی حمزۃ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواہ البخاری و مسلم۔ خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ ایمان کو مکمل کرنے والی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے، اور یہی حقیقی مومن کی ایک علامت اور پہچان ہے، اور یہی اخوت کا تقاضا بھی ہے۔ اور جب یہ صفت آدمی کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرے گا دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے گا، جو اپنے لیے ناپسند کرے گا وہ دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرے گا، تو اس دنیا سے سارے کے سارے فتنے ختم ہو جائیں گی۔ حسد کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ فلاں کا مرتبہ زیادہ ہو گیا ہے، فلاں کی زمین زیادہ ہے، فلاں کو شہرت زیادہ ہے، فلاں کا مقام زیادہ ہے، فلاں زیادہ پیسے والا ہے۔ تو جب سارے برابری کا سوچیں گے تو حسد بھی ختم ہو جائے گا، کینہ ختم ہو جائے گا، بغض ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ بے شمار بیماریاں اس معاشرے کی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ سارے کے سارے برابر ہو جائیں گے اور فساد نام کی کوئی چیز باقی رہے گی نہیں۔ اور یہ صفت ایک مومن آدمی کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہی صفت پیدا تھی کہ وہ اپنے سے زیادہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ترجیح دیتے تھے، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، اپنے لیے اتنا نہیں سوچتے تھے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز جو میرے پاس ہے یہ میرے بھائی کو مجھ سے پہلے ملنی چاہیے، اور اسی لیے اس زمانے میں فتنے اور فساد جو ہیں وہ نہیں تھے۔ اور اگر آدمی کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو سمجھو کہ اس آدمی کا ایمان کمزور ہے، اور اس کو اپنا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کر کے جو ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اس دنیا سے جو فتنے اور فساد ہیں ان کو ختم کرنے چاہیے۔ اگرچہ یہ حدیث مجھے اور آپ کو دکھنے میں یا عبارت کے اعتبار سے نہایت چھوٹی محسوس ہوتی ہے، لیکن جو اس کا مضمون ہے، جو اس کا فلسفہ ہے، اگر ہم اپنے معاشرے میں اس کو نافذ کر لیں تو ہمارا معاشرہ ایک بے مثال معاشرہ بن جائے گا، بے داغ معاشرہ بن جائے گا، اور قابل رشک سماج اور معاشرہ بنے گا، وہ معاشرہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ جو ہے وہ ہمارے لیے بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اسی بات کو ترجیح دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان باہمی محبت و شفقت میں مومن کی باہمی محبت و شفقت میں مثال ایک عضو کی ہے کہ ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو دوسرا مسلمان ہے وہ میرے ایک جسم کے مانند ہے، کہ اگر میرے جسم میں کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر کسی مومن کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم سب مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن ہماری
جو ہے وہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے ہم اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں خوش یا نہیں؟ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. دکھ پہنچے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہوا اس کو دکھ پہنچا. ایک مسلمان کے اوپر کوئی غیر مسلمان قبضہ کرتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہوا یہ پٹنا چاہیے. تو یہ حالت جو ہے ہماری، یہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تو ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر بنائے. اور اس حدیث سے اس چیز کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے. ایمان بڑھتا کس چیز سے ہے؟ قرآن پڑھنے سے، اللہ کی فرمانداری کرنے سے، اللہ کے رسول کے حکموں کو بجا لانے سے ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے. اور کمزور ایمان کس طرح اس کیسے ہوتا ہے؟ معصیت کرتا ہے آدمی، گناہ کے کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں. یہ عقیدہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اہل سنت والجماعت کے بھی خلاف ہے. تو آج کی حدیث یہ تھی. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.